آج اسی مسجد میں، مسجد ابو ذر میں، ابو ایوب انصاری میں آپ کے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ گرامی قدر محترم بھائی جناب مولانا قاری عبید اللہ شاہ صاحب کی دعوت پر ہم حاضر ہوئے، اور الحمدللہ جس مسجد میں گیا ہوں تو الحمدللہ ہمارے ساتھی پاکستانی بھائی، انڈین بھائی اور بنگلہ دیش کے بھائی، ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں۔ کچھ معروضات بھی دینی اور شریعت کے متعلق جو چند باتیں بھی میں نے عرض کیے ہیں۔ آج بھی مولانا صاحب کا ان کا مشورہ ہے کہ رمضان کے متعلق چند باتیں آپ کے ساتھ عرض کروں۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ در حقیقت دو خصوصیات کا حامل مہینہ ہے۔ ایک تو یہ شہر القرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم اسی مہینے میں لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ قرآن حکیم میں رب العالمین نے فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور تیسری جگہ بھی فرمایا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ تو یہ لیلۃ القدر جو ہے لیلہ مبارکہ ہے اور رمضان میں ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ کہاں نازل فرمایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے ذات اقدس سے لوح محفوظ میں، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اور پھر لوح محفوظ سے یہ پہلی والی آسمان جو ہے، اس میں ایک مکان ہے، ایک کمرہ ہے، بیت العزت، اسی کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نازل فرمایا ہے، اور دونوں نزول اخبار کی شکل میں ہے۔ مجموعی طور پر لوح محفوظ میں نازل فرمایا، اور پھر مجموعی طور پر اس پہلی آسمان میں بیت العزت کو نازل فرمایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن حکیم نازل فرمایا، لیکن وہ توڑا توڑا۔ اس میں علماء کے چند اقوال ہیں، لیکن راجح قول میرے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے کہ 23 سال میں 2 مہینے میں اور 23 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک پر قرآن حکیم نازل فرمایا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ یہاں 2 باتیں اللہ نے فرمائے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ عَلَى قَلْبِكَ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مقدس پر یہ قرآن اترا ہے، اور قلب دل کے ساتھ معنی کا تعلق ہوتا ہے۔ اور دوسری جگہ اسی آیت میں فرمایا ہے بلسان عربی مبین، عربی لغت میں۔ عربی لغت اس کا تعلق الفاظ سے ہے، تو یہ دونوں آیتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معنی اور الفاظ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، جیسے ہمارے علماء طلباء کہتے ہیں کہ القرآن اسم للنظم والمعنی جمیعا۔ تو قرآن حکیم کو اللہ نے رمضان میں نازل فرمایا ہے، اسی وجہ سے رمضان کو شہر القرآن، شہر نزول القرآن کہا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مہینوں کی نسبت رمضان میں قرآن حکیم کی تلاوت زیادہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ
فرماتی ہے کہ دوسری مہینوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمول یہ تھی کہ وہ لیٹ بھی جاتی، نیند بھی فرماتے اور عبادت بھی کرتے، لیکن رمضان میں احیا لیلہ، پوری رات اللہ کی عبادت فرماتے تھے، پوری رات۔ شد مئزرہ، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تہبند کو ٹھیٹ فرمایا، ٹھیٹ کیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ عبادت کے لیے پوری طرح سے تیاری کر کے پوری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان میں روزے ہیں، وہ تو فرض روزے ہیں، لیکن رمضان میں قیام اللیل، تراویح پڑھنا، اور آخری رات میں رمضان میں تہجد پڑھنا دیگر مہینوں کے نسبت اس پہ بہت زیادہ برکت ہے۔ صحابہ کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دور میں وہ جب مسجد میں تشریف لائے تو صحابہ کرام ایک جگہ کھڑے تھے، ایک امام کی پیچھے، دوسری جگہ کھڑے تھے دوسرے امام کی پیچھے، تیسری جگہ جگہ صحابہ کی ٹولی آتے اور امام کی پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ تو اس نے یہ ارادہ کیا، لو جمعتهم علی قارئ واحد، افسوس اگر ان سب کو میں ایک قاری کی پیچھے جمع کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کے متعلق فرمایا ہے اقرأکم ابی، کہ آپ میں بہترین تجوید کے ساتھ پڑھنے والے قاری حضرت ابی ابن کعب ہیں، تو اس کو امام بنائے اور سب کو ان کی پیچھے اکٹھے کیے۔ لیکن یاد رکھے حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ وہ رمضان میں 41 رکعت تراویح کے قائل ہیں، 41۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل 20 کے قائل ہیں۔ یہ کیوں؟ دیکھ لیجئے مکہ مکرمہ میں 4 رکعت تراویح باجماعت پڑھ کر پھر لوگ طواف کیا کرتے تھے، طواف کے بعد پھر 4 پڑھتے تھے باجماعت، پھر طواف کرتے تھے، طواف کے بعد پھر 4 باجماعت پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے، طواف کے بعد پھر 4 باجماعت پڑھتے تھے، پھر طواف، پھر 4 پڑھتے تھے، تو 20 بھی مکمل ہو جاتے، اور اس کے بیچ میں 4 رکعت کے بعد ایک طواف بھی پوری رات گزر جاتی اس میں۔ مدینہ منورہ میں تو طواف کا کوئی اہتمام نہیں تھا، بیت اللہ تو یہاں ہے مکہ میں، تو جب امام 4 رکعت پڑھتے تھے تو امام ترویحہ استراحت کرتے، تھوڑا سا بیٹھ کر ذکر و اذکار میں مصروف ہوتے، لوگ اپنے لیے الگ 4 پڑھتے تھے، نفل اکیلے۔ پھر امام جب لوگ اپنے نفل نوافل سے فارغ ہوتے تو اکٹھے پھر 4 پڑھتے تھے، پھر جو مقتدی ہے وہ سارے اپنے لیے الگ الگ 4 پڑھتے تھے، پھر امام کے بعد 4 اکٹھے پڑھتے تھے، 12 ہوئے امام کے، وہ پھر 4 پڑھتے تھے اکیلے، پھر امام 4 پڑھتے تھے، پھر وہ الگ 4 پڑھتے تھے اکیلے، پھر امام 4 پڑھتے تھے، تو یہ کتنے ہوئے؟ 40۔ 20 امام کے پیچھے اور 20 الگ الگ، اور ان کی نصف تو وتر کا 1 رکعت ہے، تو 41 ہو گئے۔ یعنی کہ اتنی اہتمام تھی ان کا رمضان میں کہ مکہ مکرمہ میں بیچ میں درمیان میں طواف کرتے تھے اور مدینہ منورہ میں نوافل پڑھتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی احیا لیلہ، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے پورے دن رات کو عبادت کیا کرتے تھے۔ تو رمضان جو ہے عبادت کا مہینہ ہے، روزوں کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے،
نوافل کا مہینہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض جیسے ہوتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فریضے جیسے ہوتے ہیں۔ کتنا وزن ہوتے ہیں عبادت میں رمضان میں، کتنا بھاری ہوتا ہے رمضان کی عبادت۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان میں لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ رمضان شہر المواسات بھی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بلائی سے پیش آنا، ایک دوسرے کی خبر گیری لینا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من فطر صائما، ایک روزہ دار کو اگر کسی نے افطاری دی تو اس روزہ دار کے جتنا ثواب ہوا ہے وہ کم نہیں ہوگا، اس کے برابر ثواب اس شخص کو ملے گا جس نے اس کو افطاری دی ہے۔ کتنا اجر ہے، بلکہ اکیلے افطاری نہیں، شہر المواسات، یہ صفت صحابہ کرام میں تھی۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ ایک غزوہ تھا جس میں نام میں بھی بھول گیا، جس میں چند صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ تو اسی غزوہ میں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میرے چچا زاد بھائی تھے اور وہ بیچارے زخمی پڑے تھے، تو اس نے مجھے پانی کی طرف اشارہ کیا۔ نزا کے وقت، روح نکل کے وقت انسان کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، تو میں فوراً دوڑا اور میں نے ان کے لیے پانی لایا۔ جب پانی لایا تو اس کے ساتھ دوسرا زخمی پڑا تھا نزدیک، اس نے جو میرے پانی دیکھ لیے تو اس نے پانی کو بڑی نگاہ سے ایسے دیکھ لیے، اور اس نے بھی پانی کے لیے آنکھوں میں ایک اشارہ دیا۔ تو میرے چچا زاد بھائی نے کہا کہ اشارے سے اس کو دے دو، مجھے چھوڑ دو۔ تو میں نے پانی اس کو، اور پانی کا مشکیزہ ہے، اس کی طرف میں گیا، اس کے ساتھ ایک تیسرا زخمی تھا۔ اس نے پانی کو دیکھا اور میں سمجھ گیا کہ وہ بھی بیچارے پیاسے ہے، پانی کو ترس رہا ہے۔ تو اس دوسری زخمی نے کہا اشارے سے کہ اس کو لے جاؤ۔ میں اسی کی طرف چل گیا، اسی کے ساتھ اور زخمی تھا۔ اس نے اس پانی کو بہت پیاسی حالت میں تمنا کی شکل میں دیکھا، تو اس زخمی نے اسی طرف مجھے اشارہ دیا۔ جب میں وہاں گیا تو اس بیچارے کی سانس نکل گئی۔ تیسرے زخمی کو واپس لوٹا، اس کی بھی سانس چلی گئی، روح پرواز کر گئی۔ دوسرے کو آیا، اس کی بھی روح پرواز گئی تھی۔ اپنے چچا زاد کو آیا، وہ بھی بیچارے شہید ہو چکے تھے۔ پانی ویسے رہ گیا۔ یہ ایثار اور قربانی صحابہ کرام کے درمیان میں تھی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوک کے پیاسے ہوتے لیکن دوسروں کو دیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک نوجوان مسلمان ہوا، بالکل نوجوان تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق مبارکہ یہ تھی کہ ایک نو مسلم جب آتا اور مسلمان ہو جاتا تو ان کے ساتھ بہت پیار اور صبر سے پیش آتے، ان کی ہر بات مانی جاتی تھی، ان کو مؤلفۃ القلوب کا ایک قسم وہ گنے جات شمار کیے جاتے تھے۔ تو آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا کہ اللہ کے پیارے نبی میں تو مسلمان ہو گیا۔ کہا ٹھیک ہے، مبارک ہوں۔ کہا کہ آپ کا ایک صحابی ہے، بوڑھا صحابی، اس کا اور میرا جو کھجور کا باغ ہے اس کا جو حد بندی ہے وہ ٹیڑھی ہے، ہم اس کو پلہ کہتے ہیں، وہ ٹیڑھی ہے۔ تو حضرات کرم آپ اگر
میرے ان کا جو حد بندی ہے وہ سیدھا کرے تو اچھا ہوگا۔ روز ہم ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے ہیں، اور سیدھا بھی کیسے؟ ان کے کھجور کے 10 درخت ہیں، وہ مجھے وہ دے دے تو سیدھا ہو جائے گا، حد بندی سیدھی ہوگی۔ ان کے 10 کھجور کے جو پودے ہیں کھجور کے وہ مجھے دے دے تو وہ ایسا ہی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے صحابہ کو بلایا اور فرمایا کہ آپ کا اور ان کا کھیت ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں ملا ہے؟ وہ اس بوڑھے صحابہ نے فرمایا، کہا کہ جی ہاں بالکل۔ کہا کہ آپ کا جو حد بندی ہے وہ ٹیڑھی ہے؟ ہاں جی بالکل۔ اس میں یہ ارادہ ہے میرا کہ اس کو سیدھا کرو، لیکن آپ کے 10 کھجور کے جو پودے ہیں، درخت ہے، وہ ان کو دیے جائیں گے۔ کہا نہیں، ایک درخت بھی نہیں دوں گا، میں کیوں دوں؟ جب وہ سیدھا کرنا چاہتا ہے تو مجھے دے، اسی طریقہ سے تو بھی سیدھے ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو بہلان اسی طرف تھی، اس لیے کہ وہ آدمی نومستم تھا تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ فرمایا کہ ایسا کریں کہ آپ یہ 10 کھجور کے درخت والی زمین ان کو دے دے، ہم آپ کے لیے پیسے دیں گے اس کا جتنا ہوتا ہے۔ کہا نہیں، اگر آپ کا امر ہو، حکم ہو تو سارا باغ میں دیتا ہوں، آپ کے حکم سے میرا سارا باغ قربان، لیکن اگر آپ مشورہ دیتے ہیں تو میں تیار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بھی بولا تھا، فرمایا کہ اچھا آپ کو اس کے عوض کوئی زمین دیں گے؟ کہا اگر امر ہے، حکم ہے آپ کا، بس آپ حکم کرے سارا باغ دیتا ہوں، اگر آرڈر نہیں اور مشورہ ہے تو میں نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ایک کام کرو، یہ 10 درخت ان کو دے دو، آپ کی حد بندی ہم سیدھی کریں گے، اور اس 10 جو درخت ہے ان کے عوض اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ایک بہترین محل عطا فرمائے گا۔ اس بوڑھی صحابی نے کہا کہ حضرت اگر آپ حکم کرتے ہیں، میں بار بار کہتا ہوں پوری باغ قربان دے دیں، اگر آپ مشورہ دیتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، روزی بھی رکھتا ہوں، صدقے بھی دیتا ہوں، جہاد کی بھی جاتا ہوں، تو جنت ویسے بھی مجھے ملے گی، جنت کے محلات ویسے بھی مجھے ملے گی، تو یہ 10 درخت کیوں دے دو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کچھ بھی نہیں کہا۔ ایک صحابی آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ عرض کیا، یا رسول اللہ اگر میں کسی جائز طریقے سے اس بوڑھی کو راضی کروں اور یہ 10 درخت ان سے اس کے طرف ان کو دے دوں، ان سے لے کر، اور ان کا جو حد بندی ہے وہ سیدھی کروں، تو مجھے بھی جنت میں محل ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا وہی کا انتظار فرما کر فرمانے لگے کہ ہاں بالکل آپ کو بھی ملے گا۔ اس صحابی کا جو یہ تیسرا بندہ بیچ میں آیا، اس کے قبا میں 300 کھجوروں کا ایک بہترین باغ تھا، 300 کھجور، اس میں ندیاں اور پانی بھی تھے، اعلیٰ قسم کے سبزیاں وغیرہ بھی تھے، جیسے میں نے آپ کے اس عمان میں دیکھ لی ہے نا۔ کل بھی ہم آج صبح بھی ہم ایک مدرہ کو گئے تھے، تو کھجور کے درخت بھی تھے اور درمیان میں وہ اور دیگر فستی بھی تھی۔ ہاں بالکل زبردست باغ، 300 کھجور کا، قیمتی کھجور، بیچ میں اور بھی بہت سارا یہ سبزیاں وغیرہ تھی، پانی، اور یہ ہے کہ ان کا گھر وہ بھی اس 300 کھجور کے باغ میں اس کا گھر بھی تھا، اس کے ساتھ بیوی بچی بھی تھے، وہاں رہتے تھے۔ وہ صحابی گیا اور اس بوڑھی صحابی کو دروازہ کھٹکھٹایا، جب بس باہر نکل گیا تو کہا کہ میں فلان ہوں، مجھے جانتے ہو قبا کا؟ اس نے کہا ہاں، وہ جو 300 کھجور والے قیمتی باغ آپ ہی کا ہے؟ ہاں وہاں وہ۔ اچھا، آپ کے باغ کے متعلق تو میں نے سنا ہے کہ بہت زبردست باغ ہے، انگور بھی ہیں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، پانی بھی ہے، گھر بھی ہے، یہ زمیندار تو ایک دوسرے کو جانتے ہیں نا۔ اس نے کہا کیسے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ وہ 10 کھجور مجھے دے دے اور میرا پورا باغ گھر کے ساتھ
آپ کا ہوگا، وہ دے دیں، اس لیے آئے ہو، کہاں دیوانے ہو یا ٹھیک ہو؟ 300 کھجور کا بہترین باغ جس میں آپ کا گھر بھی ہے، اسی دیوار بھی، ارد گرد دیوار بھی بنایا ہے تم نے، وہ مجھے دیتے ہو 10 کے عوض؟ ہاں ہاں بالکل، کیوں؟ بس کیوں چھوڑ دو، میں دیتا ہوں، میرے ساتھ یہ سودا کرو۔ اس نے کہا ذرا جا کر پوری سوچ لو، مشورہ کرو بیوی کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، یہ تھے تم کیسے سودا کرتے ہو؟ کہا مشورہ چھوڑ دو، بس میری ملکیت ہے اور میں آپ کے ساتھ یہ سودا کرتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ یہ صحابی گیا اپنے باغ کو، دیکھیے، اور باغ کے باہر وہ 300 کھجور کے باغ کے باہر کھڑا ہوا اور اپنی بیوی کو آواز دی کہ او فلان کے ماں باہر نکل جاؤ، اپنے سامان وغیرہ کو بھی باہر نکالو، اپنے بچوں کو بھی باہر نکالو، اس باغ کو میں نے بیچا ہے۔ وہ بیچارے رونے لگے، کیسے بیچا ہے؟ کہاں بیچا ہے؟ کس پر بیچا ہے؟ ہم نے اس پہ محنت کی، میرے بچوں نے محنت کی، جب باغ کامیاب ہوا تو تم نے اس کو بیچ دیا، ہم کہاں جائیں گے؟ یہ بچے کہاں لے جائیں گے؟ کہاں، آپ تو نکل جاؤ نا، آپ کے لیے میں نے بہترین مکان خرید دی ہے۔ اس نے کہا کہ میں، آپ تو اندر آؤ۔ کہا کہ ابھی میرا ہے نہیں تو میں کیسے اندر آؤں؟ کسی دوسرے کی ملکیت ہے، میں نے بیچا ہے، برائے مہربانی اپنے بچوں کو باہر لے آؤ۔ وہ بیچارے رونے لگے، یہ کیسا آدمی ہے، میں کہاں جاؤں، اپنے بچوں کو کہاں لے جاؤں؟ وہ اسی زمانے میں تو سامان وغیرہ سے تھوڑا سا تھا، تو اس بیچارے نے سامان وغیرہ اور بچے باغ سے باہر نکل آئے۔ کہاں کہ ابھی مجھے بتاؤ کہاں جائیں گے، کس پر بیچا ہے، اور میرے لیے اس کے عوض کیا خریدا ہے، ہمارا مکان کہاں ہے، کہاں جائیں گے؟ اس نے کہا بیوی آپ سمجھو اور تھوڑی سی بات کو غور سے سنو، یہ باغ اور گھر سب کچھ میں نے جنت کی محل پر تبدیل کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر فوراً ان کے آنسو خشک ہو گئے بیوی کے، اور فرمانے لگی بیوی اس کو کہ میرے پیارے شوہر، آپ نے زندگی میں جو بہترین تجارت کی ہے وہ یہ ہے، بہترین تجارت، آپ کو مبارک ہو۔ میں اسی کی گھر جا کر جھاڑو پھیروں گی، کسی کی برتن صاف کروں گی، کسی کی کپڑے دھوؤں گی، کوئی فکر نہیں، لیکن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ داری کے ساتھ آپ نے اس باغ میں کی جو ہے تجارت جنت کی محل سے کی۔ اور پھر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ سنایا، اور اس نے کہا کہ ابھی اس نوجوان اور بوڑھی کا جو حد بندی ہے اس کو سیدھا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوش سے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن آپ کے لیے میں گواہی دوں گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے تو بہت گھٹیا سکی سودا کی ہے، آپ 10 کی جگہ 20 پودے اور دیتے تو، یہ ایک درخت دیتے تو یہ کافی تھی، 3 دیتے تو ایک، نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد، اور ان کی جو مقصد تھی صحابہ کا، وہ آخرت تھی، جنت کی تھی، دنیا نہیں تھی، نظر آخرت پر تھی۔ فرمایا کہ میں قیامت کے دن آپ کے لیے گواہی دوں گا۔ تو صحابہ کرام میں یہ ایثار، ابھی ہم، یہ آپ کا پتہ نہیں عمان کا، لیکن سعودی عرب میں گیا ہوں میں، وہاں لوگ بہت اہتمام سے افطاری کا بندوبست کرتے ہیں، حرم تو بھی کرتے ہیں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مسجد میں ارد گرد جو صحن ہے توسیع، اس میں بھی کرتے ہیں، اور جب ہم راستوں میں بھی جاتے ہیں تو افطاری سے تھوڑا دیر پہلے وہ گاڑیوں کو اشارے دیتے ہیں ہمارے ساتھ افطاری کرو، ہماری پوری گاڑی کو۔ اور خدا کی قسم ایک دفعہ ہم جا رہے تھے تو افطاری کا وقت تھا، تو کوئی بالکل راستے میں کوئی تھا نہیں، اور ہمارے ساتھ اپنا کوئی انتظام بھی نہیں تھا، پیاسے بھی تھے، تو ایک گاڑی ہمارے پیچھے لگی تھی اور وہ ہمیں لائٹیں دے رہے تھے۔ تو میں نے ڈرائیور کو کہا ذرا ٹھہر جاؤ، یہ کوئی جو بھی ہے ہمارے پیچھے بہت تیزی سے آ رہا ہے، ہم بھی بدر کے راستے جا رہے تھے، جو بالکل اسی زمانے میں وہ سنگل روڈ تھی، اور انتہائی ایسی زمین میں وہ
روح گزرتی تھی، کوئی انسان بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، ہم ڈر بھی گئے۔ جب وہ قریب آیا تو اس نے ہمیں ایک ایک بندے کے لیے کہا کتنے بندے ہیں؟ ہم نے کہا 5 ہے۔ کہا یہ افطاری ایک کا لے لو۔ اس میں چاول بھی تھا اور کھجور بھی تھے، سب کچھ تھے۔ یہاں پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا مساجد میں کوئی انتظام ہے؟ انتظام تو آپ کو بھی چاہیے سارے ساتھیوں کے کہ رمضان میں دیگر مسلمانوں کی افطاری میں وہ ضرور حصہ لیں، اور مسلمانوں کے لیے جو سحری ہے ان کا بھی انتظام کرے تو اچھا ہوگا۔ رات کو قرآن حکیم کی تلاوت کرے، نوافل پڑھیں۔ یہ 11 مہینے بس کام کے لیے کافی ہے نا، بس صرف دنیا تو نہیں، آخرت بھی ہے نا، آخرت بھی کمانا ہے۔ اس 11 مہینے میں دنیا کو کماؤ، 1 مہینے میں آخرت کو کماؤ، اور قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو۔ بس یہی چند باتیں تھے جو میں نے عرض کی مولانا قاری عبید اللہ شاہ صاحب کی، یہ ان کی تمنا تھی۔ اللہ، اور آپ مسافر ہیں، بہت دور سے آئے ہیں رزق کی طلب میں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے کو اپنے مقصد میں جس کے لیے آئے ہیں کامیابی عطا فرمائیں، دعا کریں گے۔